کسی زمانے میں بصرہ میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا۔ جب وہ خدا کو پیارا ہوا تو اس کا وارث اس کا بیٹا بنا، جس کا نام حسن تھا۔ حسن ابھی نوجوان تھا، خیالوں میں رہنے والا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے سنار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ حسن کو بچپن سے ہی ایک خبط تھا، سونا بنانے کا شوق، جسے کیمیا گری بھی کہا جاتا ہے۔ حسن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن جب حسن اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا اور دکان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی بہت تعریف کی۔ وہ اجنبی خاصی عمر کا تھا اور لباس سے معزز دکھائی دیتا تھا۔ حسن نے تعریف سن کر اس کی خاطر تواضع کی تو باتیں ہونے لگی۔ اجنبی نے باتوں باتوں میں حسن کو بتایا کہ وہ ایک ایسا ہنر جانتا ہے جو دنیا میں اس کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ان گنت لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، محنت سماجت کرتے ہیں کہ میں انہیں یہ ہنر سکھا دوں، مگر میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ جب حسن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ ایسا کون سا ہنر ہے جو صرف وہی جانتا ہے، تو اجنبی کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم باادب اور با اخلاق بھی ہو، اس لیے میں تمہیں وہ ہنر ضرور سکھا دوں گا۔ پھر اجنبی نے سرگوشی میں کہا، میں تانبے کو خالص سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہوں۔ حسن یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا، وہ تو ہمیشہ سے یہ فن سیکھنا چاہتا تھا۔ اجنبی نے اسے ڈانٹا، آہستہ بولو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ حسن کو کچھ یاد آیا تو اس کے چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ اجنبی نے اس تبدیلی کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیوں میاں کیا ہوا؟ حسن کہنے لگا، جناب بھلا میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ ایک شخص یہاں آیا تھا، اس نے یہی کہہ کر مجھ سے 2000 اشرفیاں ہتھیا لی اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آج تک شکل نہیں دکھائی دی۔ اجنبی نے غصے سے جواب دیا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ ہوتی تو میں ناراض ہو کر چلا جاتا، لیکن میں آؤں گا اور تمہارے سامنے بلکہ تمہارے ہاتھوں سے سونا بناؤں گا۔ حسن نے اس اجنبی کو، جس کا نام بہرام تھا، بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ ماں نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بس میں سونا بنانا سیکھ جاؤں گا، جب جی چاہا سونا بنا لیا۔ اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ وہ اپنے اس پاگل پن سے باز آ جائے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ اگلے دن حسن معمول سے پہلے ہی دکان کھول کر بہرام کا انتظار کرنے لگا۔ جب بہرام آ گیا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن بہرام سونا بنانے کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ حسن نے خود سے پوچھا، چاچا جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سونا بنا کر؟ بہرام سننے لگا اور پھر بولا، حسن تم بہت جلد باز بھی ہو اور احمق بھی۔ کھلی دکان میں بھلا آتے جاتے لوگوں کے سامنے میں کس طرح سونا بنا سکتا ہوں؟ سوچو اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور بادشاہ ہمیں ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دے گا اور غلاموں سے کوڑے مروا کر سونا بنواتا رہے گا۔ بہرام کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن حسن کو بڑی مایوسی ہوئی۔ بہرام کہنے لگا، حسن یہ کام تو تمہارے گھر پر ہوگا جہاں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ حسن نے فوراً کہا، چاچا جان چلیے، میں ابھی آپ کو اپنے گھر لیے جاتا ہوں۔ حسن بہرام کو اپنے گھر لے آیا، اسے ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا اور اپنی ماں کے پاس جا کر سارے حالات سے اسے آگاہ کیا تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹے تم خدا کے لیے خیال دل سے نکال دو، میں تمہارے بارے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ میرے بیٹے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو پھر یہ پاگل پن کیوں؟ حسن نے چہکتے ہوئے جواب دیا، اماں میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنوں گا۔ حسن اپنی والدہ کا ہر کہنا مانتا تھا، لیکن سونا بنانے کا جنون اس پر ایسا سوار ہوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ماں کی نصیحت کو بھی سنی انسنی کر دیتا تھا۔ حسن نے بہرام کی اپنے گھر میں خوب تواضع کی۔ پھر حسن نے بہرام کو اس کا وعدہ یاد کرایا۔ بہرام کہنے لگا، تم مجھے بہت خود غرض اور لالچی لگتے ہو، اور مطلبی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کام نکل جائے تو پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ حسن نے بہرام کو یقین دلایا کہ وہ مطلبی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کا احترام کرے گا اور اس کا احسان کبھی نہ اتار سکے گا۔ بہرام نے غور سے حسن کی باتیں سنی اور کہنے لگا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم جلدی سے اپنی دکان پر جاؤ، وہاں سے دھاتیں گلانے کا سامان اور تانبے کی تشتیاں بھی لے آنا، کوئلے تو گھر میں ہوں گے ہی نا۔ حسن بھاگم بھاگ دکان پر گیا، ضرورت کا سامان اٹھایا اور پھر تیزی سے گھر لوٹ آیا۔ بہرام نے اسے ہدایات دینی شروع کی۔ پہلے کوئلوں کو دھونکا، پھر کوئلوں پر ایک بڑی کٹھالی رکھی اور اس پر تانبے کی تشتیاں رکھ دی۔ یہ تشتریاں سرخ ہونے کے بعد پگھلنے لگیں۔ جب سارا تانبا پگھل گیا
तो बहराम ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी में से उसने तिनका भर सफूफ उस कठाली में डाल दिया। जैसे ही वो सफूफ पिघलते हुए तांबे पर गिरा, जर्द रंग का धुआं उठने लगा। बहराम ने उस कठाली को फौरन कोयलों के ऊपर से उठा लिया। जब कठाली ठंडी हो गई तो बहराम ने उसे जमीन पर औंधा कर दिया। हसन की हैरत की इंतहा न रही। उसके सामने एक बहुत बड़ी डली पड़ी थी। वो सुनार था, सोने की पहचान रखता था। वाकई वो खालिस सोना था। बहराम ने कहा, बेटे ये सोने की डली उठा लो और ऐश करो। हसन को अब सोने से कोई दिलचस्पी न रही थी। वो तो उस जर्द रंग के सफूफ के बारे में सोच रहा था जिसे पिघले हुए तांबे पर डाला गया तो वो सोना बन गया था। हसन कहने लगा, चाचा जान वाकई आपने तो कमाल कर दिया। ये जर्द रंग का सफूफ क्या है? ये कैसे तैयार किया जाता है? बहराम ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और मोहब्बत से कहने लगा, तुम इस सफूफ की बात करते हो जिसने तांबे को सोना बना दिया। ये तो बड़ी ही मामूली चीज है जो तुम चंद पैसों में ढेरों बना सकते हो। वक्त आया तो मैं तुम्हें इसकी हकीकत भी बता दूंगा। हसन की बेचैनी और तजस्सुस इंतहा को पहुंच गए थे। उसने बहराम से कहा, चाचा जान आप इतने मेहरबान हैं, आप अभी इस सफूफ के बारे में ही क्यों नहीं बता देते? बहराम खामोश रहा, कुछ लम्हे सोचता रहा। हसन की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर बहराम ने जुबान खोली। वो बहुत संजीदा और फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। कहने लगा, मैंने अब तक किसी को सफूफ का राज नहीं बताया। तुमसे हामी भर ली है तो उसकी एक वजह है। वो एक दो लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अब मैं तुमसे दिल की बात करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। असल में मेरी एक खूबसूरत और जवान बेटी है। मुझे उसके लिए शरीफ, खूबसूरत और खानदानी लड़के की तलाश थी। खुदा ने मुझे तुमसे मिला दिया। शायद तकदीर को यही मंजूर है कि तुम मेरी बेटी के सरताज बनो। तुम जानते हो कि किसी बेटी के बाप को अपना दामाद कितना अजीज होता है। सफूफ की क्या हकीकत है? अपने दामाद के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। हसन गौर से बहराम की एक एक बात सुन रहा था। अपनी तारीफ सुनकर वो खुश भी हुआ। बहराम को सोना बनाते उसने अपनी आंखों से देख लिया था। इसमें तो किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने सोचा, मुझे बहराम की बात मान लेनी चाहिए। आखिर एक दिन मुझे शादी भी तो करनी है। फिर बहराम की बेटी खूबसूरत भी है। जब मैं इसका दामाद बनूंगा तो वह सफूफ का राज मुझे बता देगा। हसन कहने लगा, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आप मुझे अपनी फर्जंदी के लिए कबूल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझे सफूफ का राज बता देंगे। मैं इस हकीकत को पाने के लिए बेचैन हूँ। बहराम ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें अपना बेटा बनाने का फैसला कर लिया है और तुमने भी मेरा बेटा बनना मंजूर कर लिया है तो मैं तुमसे भला कोई चीज क्यों छुपाने लगा? मेरा तो उस बेटी के सिवा कोई भी नहीं, इसलिए तुम ही मेरे वारिस हुए। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम होगा कि तुम जैसा जवान, खूबसूरत, सेहतमंद और शरीफ लड़का मेरा दामाद बनेगा। मैं इस खुशी पर अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। ये कहकर बहराम ने अपनी गठली खोली। उसमें से अबनौसी लकड़ी का बना हुआ स्याह रंग का एक डिब्बा निकाला। उसे खोला। उसमें मिठाई की चंद डलियां थी। मिठाइयों की कुछ ऐसी डलियां थी जिन पर सोने के और कुछ चांदी के वर्क लगे हुए थे। बहराम ने चांदी के वर्क वाली एक दो डलियां अपने सामने रखी और सोने के वर्क की डलियां हसन के सामने रखकर कहा, तुम मेरे बेटे बन रहे हो, इसलिए तुम सोने के वर्क वाली मिठाई खाओ। हसन मिठाई खाने लगा। मिठाई इतनी मजेदार थी कि वो सारी डलियां खा गया, लेकिन उधर उसने मिठाई खत्म की, उधर उसका सर चकराने लगा और फिर जल्द ही बेहोश हो गया। बहराम ने जहरीला कहका लगाया और कहने लगा, लालची अरब, अब तो वो राज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो जिस कमरे में था उसका उसने पहले ही जायजा ले लिया था। कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था जिसे ताला भी नहीं लगा हुआ था। उस बड़े संदूक में कुछ कपड़े और फालतू चीजें थी जिसे बहराम ने निकालकर फेंक दिया। बेहोश हसन के हाथ पांव मजबूती से बांधकर उसने उसे संदूक में लिटा दिया और फिर अपनी गठली से ताला निकालकर उस संदूक को ताला लगाकर चाबी जेब में डाल ली। हसन का घर बहुत बड़ा था और इसमें वो और उसकी माँ दो अफराद रहते थे। उसकी माँ बेचारी घर के दूसरे हिस्से में शाम का खाना तैयार करने में मसरूफ थी, इसलिए उसे ये मालूम ही ना हो सका कि घर के दूसरे हिस्से में क्या हुआ है। बहराम ने देर नहीं की। हसन को संदूक में बंद करके वो फौरन बाहर निकला और कुछ मजदूर बुला लाया। उनसे संदूक उठाया और बंदरगाह का रुख किया। हसन की माँ को क्या खबर कि तकदीर क्या वार कर चुकी है। जब शाम गहरी हो गई और हसन न आया तो उसकी माँ उठी और घर के उस हिस्से में आई जहां हसन ने बहराम को कमरे में ठहराया था। उसने हसन को आवाजें दी। जब कोई जवाब न मिला तो वो दरवाजे को पीटने लगी। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था।
اسے یاد آیا کہ اس کمرے کا ایک دروازہ بازار کی طرف بھی کھلتا ہے۔ بیچاری جلدی سے باہر بھاگی۔ بازار کی طرف سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں سب کچھ جوں کا تو موجود ہے، لیکن نہ اس کا بیٹا حسن وہاں ہے، نہ ہی اس کا مہمان، اور کمرے میں موجود لکڑی کا بڑا صندوق بھی غائب ہے، اور اس صندوق میں جو سامان تھا وہ فرش پر ادھر ادھر پڑا ہے۔ حسن کی ماں کا دل دھڑکنے لگا۔ غم سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کا بیٹا ہی تو اس کا سب کچھ تھا، اور وہ غائب تھا، اجنبی بھی اور بڑا صندوق بھی۔ وہ واویلا کرنے لگی، حسن کا نام لے کر اسے پکارنے لگی۔ ہمسائے واویلا سن کر آ گئے، لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ حسن کی ماں نے رو رو کر سارا ماجرا سنایا تو کچھ لوگ کوتوال کو خبر دینے چلے گئے۔ کوتوال نے پولیس کے سپاہیوں کو شہر کا کونا کونا چھاننے کا حکم دیا۔ رات ہو گئی لیکن حسن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ حسن کی ماں کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے۔ اب وہ کبھی اپنے بیٹے کی صورت نہ دیکھ سکے گی۔ وہ دل میں کہتی، اگر میرا بیٹا میرا کہا مان لیتا تو آج مجھے اس جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں ایک فرضی قبر بنا دی اور اس پر یہ کتبہ لکھ کر لگوا دیا، وہ جو ماں کا کہنا نہیں مانتے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ماں کو بھی زندہ درگور کر جاتے ہیں۔ بیچاری بوڑھی بی اماں، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اب بہرام کی حقیقت سنیے۔ وہ ایک آتش پرست تھا اور مسلمانوں کا جانی دشمن۔ وہ ہر سال ایک مسلمان کو کسی نہ کسی طرح جال میں پھانس کر دور دراز کے علاقے میں لے جاتا اور وہاں اسے ذبح کر دیتا تھا۔ وہ حسن سے پہلے کئی مسلمان نوجوانوں کی اس طرح جان لے چکا تھا۔ جب بہرام صندوق اٹھوا کر بندرگاہ پہنچا تو وہ پہلے سے ایک بحری جہاز میں سوار ہونے کا انتظام کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بحری جہاز کب روانہ ہوگا۔ جو ہی بہرام اپنے صندوق کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہوا، چونکہ جہاز کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے جہاز کے کپتان نے اشارہ کیا اور جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز پوری رفتار سے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ بہرام اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ جب جہاز سمندر میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ بہرام نے آگ جلائی اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو اس نے صندوق کھولا اور حسن کو باہر نکالا، جو ابھی تک بے سدھ اور بے ہوش تھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ بہرام نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں نسوار قسم کی کوئی چیز تھی، جسے اس نے حسن کے نتھنوں میں ڈالا تو حسن کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ چھینکنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو اسے چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا۔ حسن نے سوچا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ادھر بہرام نے چمڑے کا کوڑا نکالا اور حسن کو مارتے ہوئے کہا، لالچی مسلمان، اب میں تجھے سونا بنانا سکھاتا ہوں۔ حسن سمجھ گیا کہ وہ بحری جہاز میں ہے اور بہرام اسے دھوکے سے اپنے ساتھ بے ہوش کر کے لے آیا ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرام نے اسے خاموش دیکھا تو کہنے لگا، کمینے مسلمان، تو خاموش کیوں ہے؟ حسن نے بہادری سے جواب دیا، تم تو مجھے اپنا داماد بنا رہے تھے، کیا دامادوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ غصے میں بہرام نے اپنا راز اگل دیا، چیختے ہوئے بولا، میں اور مسلمان کو اپنا بیٹا بناؤں؟ میں تمہارے جیسے 999 مسلمان نوجوانوں کو اپنے خفیہ خزانے کی قربان گاہ پر ذبح کر چکا ہوں، تم ہزارویں ہوگے، سنا تم نے؟ حسن نے کہا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہاری عزت کی، اپنے گھر لے گیا، تمہاری خاطر تواضع کی، میری اچھائیوں کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ظلم کسی مذہب میں جائز نہیں۔ بہرام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ تو دور کی سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر حسن کو یوں ہی بندھا ہوا اور بھوکا پیاسا رکھا تو یہ مر جائے گا اور اس کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ اس نے حسن کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا۔ حسن کا بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے جب کھانا کھایا، پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بہرام نے اپنی عبادت کے لیے آگ جلائی اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ آگ کو سجدہ کرتے دیکھ کر حسن سمجھ گیا کہ بہرام آتش پرست ہے اور مسلمانوں کا دشمن۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا تو حسن کو مخاطب کر کے بڑی شفقت سے کہنے لگا، یہ آگ ہی ہے جس سے پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ آگ نہ ہو تو یہ دنیا بھی نہ ہو، یہی آگ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم بھی میری طرح آگ کی عبادت کرنے لگو تو میں نہ صرف تمہیں سونا بنانا سکھا دوں گا بلکہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گا۔
حسن نے کیمیا گری کا فن سیکھنے کے لیے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا اور آج یہ برے دن دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے سونا بنانے کے ہنر کو سیکھنے کا جنون تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر دنیا کے کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہو، تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے آگ اور سورج کو بنایا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے؟ پھر حسن نے بڑے عزم اور فخر سے کہا، خدا کی قسم، اگر تم مجھے سونا بنانے کے فن کو سکھانے کے علاوہ اپنی 1000 بیٹیوں کے ساتھ مجھے بیاہ دینے کا لالچ بھی دو تو میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کروں گا، نہ کسی اور چیز کی عبادت۔ میں مسلمان ہوں اور خدا کے علاوہ کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ حسن کا یہ جواب سن کر بہرام کو اتنا طیش آیا کہ اس نے حسن کو کوڑے مارنا شروع کر دیے اور اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بہرام نے جہاز کے کپتان اور دوسرے تمام لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ حسن اس کا غلام ہے جسے وہ بصرہ سے خرید کر لایا ہے۔ چونکہ حسن نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس نے کبھی کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ وہ بہرام کا غلام نہیں ہے۔ یوں 3 ماہ تک حسن کو بحری جہاز کے سفر کے دوران میں بار بار بہرام کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ وہ ہر بار یہی اصرار کرتا کہ حسن اس کا مذہب قبول کر کے اسلام چھوڑ دے، لیکن حسن تمام مظالم سہنے کے باوجود اس کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب لوگ اسے پٹتا دیکھتے لیکن کچھ نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ مالک اپنے غلاموں کو اسی طرح پیٹنے کے عادی تھے۔ ایک دن سمندر میں ایسا زبردست طوفان آیا کہ سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جہاز غرق ہوتے ہوتے بچا۔ جہاز کے کپتان نے سوچا کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ بہرام حسن پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے بہرام کو دھمکی دی کہ اگر اب اس نے حسن کو مارا پیٹا تو وہ اپنے عملے کو کہہ کر بہرام کو سمندر میں پھینکوا دے گا۔ بہرام نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کر کے کپتان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب حسن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حسن کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی، اسے کھانے پینے کے لیے بھی مناسب خوراک دی جانے لگی اور بہرام حسن سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ ایک دن باتوں باتوں میں حسن نے بہرام سے پوچھا، آخر تمہاری منزل کہاں ہے؟ تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بہرام نے نرمی سے جواب دیا، میں کوہ صحاب جاؤں گا، وہاں ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ حسن نے پوچھا، وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ بہرام نے کہا، تم نے سونا بناتے وقت وہ صفوف دیکھا تھا نا، وہ صفوف جس جڑی بوٹی سے بنتا ہے وہ کوہ صحاب کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد بہرام نے آگ اور سورج کی قسم کھا کر حسن سے کہا، تم میرے ساتھ چلو گے تو وہاں میں تمہیں وہ بوٹی بھی دکھاؤں گا اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی۔ حسن نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ بہرام نے آگ اور سورج کی قسم کھائی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بہرام کا نیا چکمہ اور نیا دھوکہ ہے۔ بحری جہاز پر سوار انہیں کئی ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن جہاز نے ایک خوبصورت ساحل پر لنگر ڈالا اور جہاز کے کپتان نے مسافروں کو کچھ دیر کے لیے ساحل پر سیر کرنے کی اجازت دے دی۔ بہرام نے بھی حسن کو ساتھ لیا اور ساحل پر اترائے۔ ساحل کا منظر بہت خوبصورت تھا، طرح طرح کے درخت تھے اور رنگا رنگ پرندے دکھائی دے رہے تھے۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا۔ بہرام حسن کو سیر کراتے ساحل سے دور نکل گیا۔ جہاز کے کپتان نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ جلدی لوٹ آئے۔ حسن نے بھی بہرام کو یاد دلایا کہ دیر ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اب جہاز پر واپس جانا چاہیے۔ بہرام حسن کو سونا بنانے کی باتوں میں لگا کر اسے بہت دور لے گیا۔ تب تک جہاز ان کا انتظار کرنے کے بعد ساحل سے روانہ ہو گیا۔ حسن کو دور آسمان پر ایک سفید سا بادل دکھائی دیا تو اس نے بہرام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بہرام نے حسن کو جواب دیا، یہی تو کوہ صحاب ہے جہاں ہر وقت بادل لہراتے رہتے ہیں اور اس کی چوٹیوں پر وہ بوٹی اگی ہے جس سے سونا بنانے کا صفوف تیار کیا جاتا ہے۔ حسن کے دل میں پھر لالچ بھر گیا۔ ادھر بہرام نے کہنا شروع کیا، جہاز اب جا چکا ہے، میں سورج اور آگ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ہم کام پورا کر کے یہی واپس آئیں گے اور جو جہاز سب سے پہلے ملے گا اس پر سوار ہو جائیں گے اور یوں تم سونا بنانے کا ہنر سیکھ کر بسرے اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ حسن کچھ نہیں کر سکتا تھا، جہاز جا چکا تھا اور بہرام پھر آگ اور سورج کی قسمیں کھا رہا تھا۔ اس نے بہرام کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ حسن نے کہا، اچھا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حسن بہرام کے ساتھ چلتا رہا۔ سامنے گھنا جنگل آیا تو بہرام ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے حسن کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حسن بھی بیٹھ گیا۔ بہرام نے اپنی گٹھلی سے، جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، ایک چھوٹا سا نکارہ نکالا
اس کے اوپر کسی اجنبی زبان میں چند الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے جو حسن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور پھر بہرام نے سندل کی لکڑی کی ایک چوب نکال کر نکارے پر 3 دفعہ چوٹ لگائی۔ نکارہ چھوٹا تھا لیکن ان ضربوں کی آواز سے پورا جنگل گونجنے لگا۔ حسن نے دیکھا کہ گرد و غبار کا ایک طوفان ہے جو اٹھتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے حسن کانپنے لگا۔ جب گرد و غبار کا طوفان چھٹا تو اس میں سے 3 اونٹنیاں نکلیں جو انہیں کی طرف تیزی سے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اب تو حسن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بہرام نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ جنگل جو سامنے ہے بہت ہی گھنا اور بہت بڑا ہے، اسے پیدل چل کر عبور نہیں کر سکتے، ہمیں کوہ صحاب تک پہنچنا ہے۔ یہ اونٹنیاں ہماری سواری کے لیے آ رہی ہیں۔ ایک اونٹنی پر بہرام سوار ہوا، دوسری پر حسن کو سوار کر دیا جو بہت خوفزدہ تھا، تیسری اونٹنی پر سامان رکھا گیا۔ یہ اونٹنیاں انہیں سوار کیے چلنے لگے۔ 7 دنوں تک سفر جاری رہا۔ پھر وہ ایک کھلے علاقے میں پہنچے جہاں دور سے ایک بڑا گنبد روشنیوں سے جگمگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ حسن نے دیکھا کہ گنبد کی اوٹ میں ایک بہت بڑا محل دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے بہرام سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بہرام نے گول مول جواب دیا، اس محل کی بات نہ کرو، یہ میرے دشمنوں کا ہے، یہاں بھوت اور جنات رہتے ہیں۔ ایک بار مجھے یہاں ایک حادثہ بھی پیش آ چکا ہے لیکن اس وقت میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ بہرام اونٹنی سے اترا تو حسن بھی اتر آیا۔ انہوں نے اس محل اور گنبد سے خاصے فاصلے پر کچھ دیر آرام کیا۔ جو ہی وہ اونٹنیوں سے اترے وہ اونٹنیاں خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ جب وہ کھا پی کر آرام کر چکے تو بہرام نے پھر 3 بار نکارہ بجایا اور وہ اونٹنیاں پھر آ گئیں۔ وہ ان پر سوار ہوئے اور اونٹنیاں پھر چلنے لگیں۔ بہرام نے کافی فاصلہ کے بعد پوچھا، تمہیں کچھ نظر آیا حسن؟ حسن نے کہا، مجھے تو دھند کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دھند نہیں ہے بلکہ پہاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یہی کوہ صاحب ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ بوٹی ملتی ہے، اسی بوٹی کے لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ جانے کیا ہوا کہ حسن کا دل ڈرنے لگا اور اسے اپنی بوڑھی ماں یاد آنے لگی۔ ماں یاد آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حسن کو روتے دیکھ کر بہرام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حسن، ایسی چیزیں تکلیف اٹھائے بغیر کہاں ملتی ہیں، تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن جب تم اس بوٹی کا استعمال سیکھ جاؤ گے اور حفاظت سے اپنے گھر بسرے پہنچ کر سونا بنایا کرو گے تو پھر تمہیں کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی اور یہ سفر تمہیں ایک خوشگوار اور کامیاب سفر کی حیثیت سے یاد آیا کرے گا۔ حسن کو کچھ حوصلہ ہوا، آنسو بھی رک گئے، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بہرام اسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اونٹنیاں بھاگ رہی تھی لیکن وہ پہاڑ جو بظاہر سامنے دکھائی دیتا تھا آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا۔ وہ پہاڑ کے دامن میں اتر گئے۔ اب وہ اونٹنیاں وہاں سے غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک طرف کھڑی رہیں۔ بہرام نے اپنی گٹی سے پتھر کی ایک چھوٹی سی چکی نکالی اور پھر کسی اناج کے مٹھی بھر دانے انہیں اس نے اس چکی میں پیسا۔ جب ان کا آٹا بن گیا تو بہرام اسے گوندنے لگا۔ جب آٹا گند گیا تو اس نے اس کے 3 پیڑے بنائے، آگ جلائی اور 3 روٹیاں پکائیں۔ حسن اسے یہ سب کام کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے بھی زبان نہ کھولی اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب وہ روٹیاں پکا چکا تو اٹھا۔ تینوں اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر کوئی دم پھونکا، وہ اونٹنی خود بخود لیٹ گئی تو بہرام نے اپنی گٹھلی سے ایک چھری نکالی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ حسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد بہرام بڑی تیزی اور مہارت سے اس کی کھال اتارنے لگا۔ جب اس کی کھال اتار کر ایک طرف رکھ دی تو خوفزدہ حسن کو دیکھ کر بولا، حسن، میرا کام ختم ہوا، اب تمہاری بہادری کا امتحان ہوگا، میں جو کچھ کہوں اس پر عمل کرنا۔ حسن کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ بہرام کہنے لگا، تو پھر دھیان سے سنو، اب میں تمہیں اونٹنی کی اس کھال میں سی دوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں یہ 3 روٹیاں بھی دوں گا اور پانی کا چھوٹا مشکیزہ اور ایک تیز دھار والا خنجر بھی۔ کانپتے ہوئے حسن نے پوچھا، مگر کیوں، کس لیے؟ اس نے کہا، جب میں تمہیں کھال میں سی دوں گا تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا پرندہ رہتا ہے، ایسا پرندہ جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ پرندہ کوہ صحاب پر رہتا ہے، اس کا نام رخ ہے۔ وہ اس کھال کو گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھے گا اور اپنے طاقتور پنجوں میں اٹھا کر اڑتا ہوا اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے گا جہاں اس کا بہت بڑا گھونسلہ ہے اور اس میں اس کے بچے رہتے ہیں۔ وہ اسے اپنے بچوں کی خوراک کے لیے اٹھا کر لے جائے گا۔
حسن کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر بہرام کہہ رہا تھا، جب تمہیں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو جائے کہ پرندے نے تمہیں کسی جگہ پر رکھ دیا ہے تو تم فوراً خنجر سے کھال پھاڑ کر باہر نکل آنا۔ پرندہ تمہیں دیکھ کر خوف سے اڑ جائے گا، تم اس کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، پھر تم وہاں کھڑے ہو کر مجھے زور زور سے پکارنا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ حسن مجبور تھا، دنیا سے دور اس ویران اور خوفناک جگہ پر وہ بہرام کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بہرام کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ جادوگر ہے، اس لیے اس کا کہنا نہ مان کر وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ حسن کو 3 روٹیاں، پانی کا مشکیزہ اور تیز خنجر دے کر اس نے اسے کھال میں بٹھا کر باہر سے اس کی موٹی موٹی کھلی کھلی سلائی کر دی تاکہ باہر سے ہوا کی کھال اندر جاتی رہے۔ حسن کھال کے اندر خدا کو یاد کر رہا تھا، خدا ہی اس کا سہارا تھا اور اسی سے وہ مدد مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا پرندہ پہاڑ کی چوٹی سے اڑتا ہوا آیا۔ ایک ہی جھپٹے میں اس نے کھال کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور جست لگا کر اڑ گیا۔ کھال کے اندر بند حسن کا برا حال ہو رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس خیال سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر یہ کھال جس میں بند ہوں اس بڑے پرندے کے پنجوں کی گرفت سے نکل گئی تو میرا کیا بنے گا، میری تو ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اڑ نہیں رہا بلکہ اسے کہیں رکھ دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے حوصلہ کر کے حسن نے تیز خنجر سے اس کھال کو پھاڑ دیا اور باہر نکلا۔ وہ بہت بڑا پرندہ کھال سے اسے نکلتے دیکھ کر اڑ گیا۔ حسن نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے گھونسلے میں ہے جہاں اس بڑے پرندے کا ایک بچہ جو قد کھاٹ میں اس جتنا ہے انسانی ران کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ حسن نے گھونسلے سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی، چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ حسن خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ حسن کو جب ہوش آیا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ شام کا وقت ہے یا صبح کا۔ وہ آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ روشنی بڑھ رہی ہے تو اندازہ لگایا کہ صبح ہو رہی ہے۔ تب اسے بھی یاد آ گیا کہ وہ ساری رات بھوکا پیاسا سردی میں وہاں بے ہوش پڑا رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یاد کیا اور رونے لگا۔ پھر حوصلہ کر کے وہ خدا کے سامنے جھک کر مدد کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ کچھ حوصلہ بڑا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلتا چلتا وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا اور نیچے دیکھا۔ اس نے بہرام کو دیکھا جو اسے ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ حسن نے پورا زور لگا کر چیخ کر کہا، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ بہرام نے نیچے سے ہاتھ ہلا کر زور زور سے چیخ کر کہا، اپنی پشت کی طرف مڑو اور سیدھے چلتے جاؤ، کچھ فاصلے پر تمہیں جو کچھ نظر آئے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ حسن مڑا، کچھ فاصلہ طے کیا تو پہلے اسے انسانوں کی ہڈیاں دکھائی دیں جنہیں دیکھ کر جسم کانپنے لگا۔ پھر اس کی نظر قریب ہی اگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر پڑی۔ یہ عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں، ان کی شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا اور ہر شاخ پر 7 رنگوں کے پھول کھلے تھے۔ حسن سب کچھ بھول کر ان پھولوں کو دیکھنے لگا۔ نہ صرف یہ پھول 7 مختلف رنگوں کے تھے بلکہ ہر پھول کی خوشبو بھی دوسرے پھول سے مختلف تھی۔ حسن خدا کی کاریگری پر حیران ہوا۔ واپس آ کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بہرام کو بتایا۔ بہرام نے چیخ کر کہا، خبردار ان پھولوں کو نہ سونگنا، اور وہاں جتنے پودے ہیں ان کا منہ سورج کی طرف کر کے جڑوں سے اکھاڑ لو، پھر ان کا گٹھا بنا کر نیچے پھینک دو، جلدی کرو۔ حسن نے بہرام کے حکم کی تعمیل کی اور پودوں کو اکھاڑ کر ان کا گٹھا بنا کر بہرام کی طرف نیچے پھینک دیا۔ یہ پہاڑ عمودی تھے، ڈھلوان نہیں تھے، اس لیے وہاں سے بوٹی کا گٹھا نیچے یوں گرا جیسے مکان کی چھت سے کوئی چیز پھینکی جائے تو سیدھے نیچے جا گرتی ہے۔ حسن نے چیخ کر کہا، اب کام ختم ہو گیا ہے، بتاؤ میں نیچے کیسے آؤں۔ بہرام نے گٹھے کو اپنی گٹھلی میں باندھا، کہکا لگایا اور چیخ کر کہا، اب تم اوپر سے چھلانگ لگا دو، سیدھے دوزخ میں پہنچ جاؤ گے، وہاں دوزخ میں سونا بنایا کرنا۔ بہرام نے زوردار کہکا لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ حسن اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور اسے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ جائے گا۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، لیکن پھر حوصلہ کیا، خدا کو یاد کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ اسے جان بچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے۔ لیکن وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ چھلانگ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی سوچتا اپنے آپ کو پھر سے اونٹنے کی کھال میں بند کر لے، وہ بڑا پرندہ رخ شاید اسے اٹھا کر نیچے لے جائے، لیکن یہ ترکیب بھی ایسی نہ تھی کہ کامیاب ہوتی۔ کبھی سوچتا 3 روٹیاں اور پانی ہے ہی، کیوں نہ چھپ کر بیٹھ جاؤں اور انتظار کروں کہ کوئی صورت نکل آئے۔
لیکن یہ بات بھی جی کو نہ لگی۔ بہت غور کر کے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی جسے اس نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ حسن چپکے سے اس بڑے پرندے کے بڑے گھونسلے میں داخل ہوا اور اس کے بچے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ دن ختم ہوا، سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ روٹی اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گھونسلے سے نکل کر باہر کا جائزہ لیا اور پھر وہی کھال جس میں سی کر بہرام نے اسے بڑے پرندے کے ذریعے اوپر پہنچایا تھا، اس نے اٹھا کر پہاڑ کے نیچے پھینک دی۔ گھونسلے میں آ کر وہ پھر تاریکی میں چھپ گیا۔ تاریکی میں جب وہ بڑا پرندہ رخ اپنے گھونسلے میں آیا اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ وہ بڑا پرندہ اور اس کا بچہ دونوں سو گئے ہیں، لیکن حسن ساری رات جاگتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی ترکیب پر عمل کرنے کا ہی موقع نہ ملے۔ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو حسن نے دیکھا کہ اس بڑے پرندے نے اپنے پر پھڑپھڑائے ہیں، جیسے اب وہ خوراک کی تلاش کے لیے اڑنے کو تیار ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ پرندہ اڑنے لگتا، حسن نے اس کا ایک پنجہ پکڑ لیا۔ جو ہی وہ اڑنے لگا، اس نے پنجے پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ پرندہ اڑا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے پڑی وہی کھال دیکھ لی تھی جو حسن نے پھینکی تھی، اور پرندہ اب بھی اسے کوئی کھانے والی چیز سمجھا تھا۔ پرندے نے اڑان بھری اور چند منٹوں میں پہاڑ سے نیچے آ گیا۔ جو ہی وہ بڑا پرندہ کھال کے پاس رکا، حسن نے تیزی سے اس کا پنجہ چھوڑ دیا۔ اس پرندے نے کھال اٹھائی اور اڑ گیا۔ حسن زمین پر گر کر سجدہ کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ حسن کو بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پچھلے 7-8 ماہ میں جو کچھ ہوا تھا اسے یاد کرنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ ساری مصیبت صرف اس لیے آئی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور آئندہ کبھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماں کا خیال آیا تو وہ رونے لگا۔ خود بخود اس کے دل میں ایسے خیالات آنے لگے تھے جنہوں نے اسے خوب رلایا۔ وہ سوچتا، ماں کی کیا حالت ہوگی، خدا کرے وہ زندہ اور میری واپسی تک زندہ رہے۔ حسن نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انتہائی مایوسی میں گھرا ہوا تھا۔ اسے نہ راستے کا علم تھا، نہ کھانے پینے کے لیے ہی اس کے پاس کچھ تھا۔ پھر بھی اس نے امید کی شمع دل میں روشن کر لی اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بہرام کے ساتھ ادھر آ رہا تھا تو ایک گنبد اور محل دکھائی دیا تھا، جسے دیکھ کر بہرام نے کہا تھا کہ یہ محل اس کے دشمنوں کا ہے، اور اس محل سے دور دور ہی رہا تھا۔ حسن نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جیسے بھی ہوگا وہ اللہ کی مدد سے اس محل کو تلاش کر کے وہاں پہنچے گا، اور وہاں سے اسے ضرور مدد مل جائے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بہرام نے تو کہا تھا کہ وہ محل بھوتوں کا ہے۔ حسن نے کہا جو بھی ہو اسے وہاں پہنچنا ہے اور اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بھوکا پیاسا حسن چل پڑا۔ بندرگاہ سے جہاں وہ جہاز سے اترے تھے، کوہ صحاب کا فاصلہ کئی مہینوں میں طے ہوا تھا، جبکہ وہ اونٹنیوں پر بھی سفر کرتے رہے تھے۔ اب وہ پیدل تھا اور راستہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ چلتا رہا، جنگلی بیل اور پھل کھاتے ہوئے جہاں کہیں پانی ملتا پی لیتا۔ کئی دن ایسے بھی آئے کہ نہ کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو۔ وہ چلتا رہتا، جب تھک کر چور ہو جاتا تو گر پڑتا اور سو جاتا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک راستے پر جا رہا ہے یا غلط راستے پر۔ بس اللہ کو یاد کرتا، اس کی مدد مانگتا ہوا وہ چلتا رہا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے اور ہفتے مہینوں میں، یوں کئی مہینے وہ مسلسل سفر میں رہا۔ ایک دن صبح سویرے جب اس کے پاؤں کے آولے زخم بن رہے تھے، اس نے دور سے اس گنبد کو دیکھا۔ ہمت کر کے وہ چل کھڑا ہوا اور بالآخر اس محل کے قریب پہنچ گیا۔ حسن نے حوصلہ کیا اور دل سے بھوت پریت کا خیال نکال کر محل کے اندر داخل ہوا۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا تھا، اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، چاروں طرف خاموشی کا عالم۔ حسن بہت گھبرایا، لیکن پھر آگے بڑھا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ خوش کرنے والا بھی تھا اور حیران کن بھی۔ سامنے شاندار بارادری میں 2 نہایت خوبصورت لڑکیاں شطرنج کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ان میں سے ایک کی نظر جب حسن پر پڑی تو اس نے حیران ہو کر اپنی بہن سے کہا، خدا کی قسم یہ انسان ہے، مجھے یقین ہے اس پر بھی جادو کیا ہوگا، وہ اسے بھی سال قربانے کے لیے دھوکہ دے کر لایا ہے۔ اس کی بہن کہنے لگی، تم ٹھیک کہتی ہو، اس جادوگر کا تو اب خاتمہ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس آدمزاد کی مدد کرنی ہوگی۔ حسن نے یہ الفاظ سنے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ان دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا، پھر کمزور آواز میں بولا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ دونوں بہنوں نے شطرنج چھوڑی اور حسن کے لیے کھانے پینے کا سامان کرنے چلی گئی۔ چند منٹوں میں واپس آئیں اور حسن کے سامنے طرح طرح کے خوش رنگ اور لذیذ کھانے سجا دیے۔
हसन को ख्याल आया कि इतनी सी देर में इतने सारे खाने कैसे तैयार हो गए, लेकिन उसे इतनी भूख लगी थी कि इस सवाल को उसने नजरअंदाज कर दिया और खाने लगा। खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करके उसने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। जब हसन ने बताया कि बहराम जादूगर ने कहा था कि यहाँ भूत और चुड़ैलें रहती हैं, तो वो दोनों गुस्से में आग बगुला हो गई। छोटी बहन कहने लगी, मुझे कसम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जब तक मैं बहराम को कत्ल न कर दूं या अपनी आंखों के सामने उसे कत्ल होते हुए न देख लूं, उस वक्त तक चैन से न बैठूंगी। हसन तो खुद चाहता था कि अगर उसका बस चले तो वो बहराम को खत्म कर दे। वो कहने लगा, खुदा जाने वो जालिम अब कहाँ होगा। छोटी बहन ने कुछ सोचा, खला में घूरा और बोली, इस वक्त वो मुझे एक बाग में शराब के नशे में धुत पड़ा है। थोड़ी देर खामोशी रही। हसन ये जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर ये दोनों कौन हैं, इस महल में क्यों रहती हैं। उसने पूछा, आप बहुत खूबसूरत भी हैं, खुश इखलाक भी और अक्लमंद भी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। छोटी बहन ने अपना तारुफ कराया। हम 7 बहनें हैं, एक बादशाह की 7 बेटियां। हम जवान हुई तो हमारे वालिद ने अपने वजीरों को बुलाया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे 7 दामाद हों, क्योंकि 7 दामाद तो मेरी बेइज्जती का सबब बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इन्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां ये आराम से रहें, लेकिन वहां कोई गैर ना जा सके। लेकिन वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो जन्नत की तरह खूबसूरत हो, जहां मेरी शहजादियों का दिल लग जाए। वजीरों ने हमारे वालिद बादशाह को मशवरा दिया कि ऐसी जगह तो कोहे साहब के पास है, जहां फूल हैं, चश्मे हैं, रंग बिरंगे परिंदे हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे हैं कि जैसे दुनिया में और शायद ही हों। हमारे वालिद को यह मशवरा पसंद आया। उन्होंने अपने कारीगर जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्होंने आलिशान और खूबसूरत महल तामीर कर दिया। यहाँ हमारी आसाइश और आराम की हर चीज मुहैया कर दी गई है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और फिर कहने लगी, सच पूछो तो यहाँ सब कुछ है। जंगल में हर तरह का शिकार मिलता है, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगता। हम 7 बहनें इकट्ठी रहती हैं, फिर भी अपने आप को तन्हा समझती हैं। हसन ने पूछा, आपकी दूसरी 5 बहनें कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि हम में से 2 बहनें हर रोज यहाँ खाने पकाने के लिए रहती हैं, बाकी जंगल में सैरो शिकार के लिए चली जाती हैं। इस तरह कुछ वक्त कट जाता है। हसन ने पूछा, आपके वालिद को आपकी याद नहीं आती? उन्होंने कहा, आती है, क्यों नहीं। जब उनका दिल हमसे मिलने को चाहता है तो वो हमें बाहिफाजत अपने पास ले जाने के लिए जिन्नात की फौज भेज देते हैं। वहां हमें कुछ अरसा अपने पास रखकर फिर यहाँ वापस भिजवा देते हैं। हसन को उस दोशीजा ने यह बता दिया कि वो सबसे छोटी है। हसन और वो दोनों बहनें बातें कर रही थी कि उनकी बाकी 5 बहनें भी सैरो शिकार से वापस आ गईं। उनके थैले तरह तरह के शिकार से भरे हुए थे। उन्होंने भी हसन की कहानी सुनी और कहा कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ आ गया है, अब उनका जी भी लगा रहेगा। वो सब हसन की हमदर्द बन गई। वहां हर तरह का अमन और आराम था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हसन उनमें घुल मिल गया। वो सब उसे भाई की तरह चाहती थी। हसन को भी उनसे भाइयों जैसी मोहब्बत हो गई। सबसे छोटी को वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगा था। हसन की अपनी कोई बहन नहीं थी। अब उसे 7 खूबसूरत बहनें मिल गई थी और वो बहुत खुश था। चंद दिनों में उसकी कमजोरी दूर हो गई। अच्छी खुराक, बहनों की मोहब्बत और अमन माहौल ने उसे फिर से ताकत बख्श दी। हसन अपनी बहनों के साथ शिकार पर चला जाता। सारा दिन वो जंगल में सैरो शिकार करते। हसन निशानाबाजी में माहिर हो गया। शाम के वक्त जब वो महल में लौटते तो अच्छे से अच्छा लजीज खाना तैयार होता। रात गए देर तक वो बैठे एक दूसरे से बातें करते और कहानियां सुनाते। जब नींद आती तो सब अपने अपने कमरों में जाकर मीठी नींद सो जाते। हसन ने अपनी जिंदगी में ऐसे मसरूर और उम्दा दिन पहले कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, यहाँ पर इस खूबसूरत कहानी का इख्तिताम होता है। अलिफ लैला की इस दिलचस्प और नायाब कहानी का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।